کسی نے قید میں رونے نہیں دیا مجھ کو، کسی نے قید میں رونے نہیں دیا مجھ کو، آج پھر سے ادا میں کسانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں۔ عزیزوں، جس مقصد کے لیے گھر سے چلے تھے وہ دن آ گیا۔ جب گھر سے چلے تھے تو جانتے تھے کہ کاظمین بھی جائیں گے، نجف بھی جائیں گے، لیکن جس کسی نے پوچھا کہا کربلا جا رہا ہوں۔ پوچھا کربلا کیوں جا رہے ہو؟ کہا 40 کے دن کے لیے جا رہا ہوں۔ عزیزوں، ایک بہن کی سواری آج پہنچ گئی۔ اس بہن نے دور سے قبر حسین کو دیکھا اور چلتے ناقے سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا دیا۔ گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی زینب حسین کی قبر تک آئیں، یعنی مجھے کہنے دو زینب حسین کی قبر پر ایسے آئیں جیسے حسین اکبر کے لاشے پر گئے تھے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم حسین کے۔ خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے حسین کے اصغر کے صدقے میں، حسین کے اکبر کے صدقے میں۔ عزیزوں، یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے کہتے تھے پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما، تمہارے نام پر بلند ہوتی ہیں، تو ان آنکھوں پر رحم فرما جن میں ہمارے نام سے آنسو آتے ہیں۔ عزیزوں، ہم میں سے کون ایسا ہے جو گناہگار نہ ہو؟ میرے امام باقر نے فرمایا جو حسین پر اتنا رو جائے کہ آنسو رخسار تک آ جائے تو قلیلاً کا نام کثیراً، صغیراً کا نام کبیراً، چاہے کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ۔ اب ایک اور دعا سناؤں۔ امام صادق کہتے سلام ان رخساروں پر جو قبر حسین سے مل کر عزیزوں، آج کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے مصائب کے لیے، بس یہاں آئے ہو اے سیدہ کونین، بی بی کی نگاہیں آپ پر ہیں اس لیے کہ حدیث میں ہے تحضر عند قبر ابنہا وتستغفر لزوارہ، سیدہ اپنے بیٹے کی قبر پر آ جاتی ہیں۔ حسین کا ظاہر بعد میں استغفار کرتا ہے، سیدہ اس کے گناہوں پر پہلے استغفار کرتا ہے۔ یا زہرا، ایک غربت یاد دلا دوں، انشاءاللہ بہت روئیں گے، مجھے پڑھنا تو حسین کے بارے میں ہے، لیکن جب تک سیدہ کونین حسین کی ماں کے لیے کم سے کم جملے نہ کہہ دوں تو حق نہیں ادا ہوگا۔ دیکھو حسین بہت غریب ہے لیکن لاکھوں لبیک کیا حسین کہنے والے ہیں۔ ذرا سوچو اس وقت قبر سیدہ کس حال میں، حسین کی ماں کی قبر مسمار ہے۔ اللہ اکبر، چہلم آ گیا۔ عزیزوں، چہلم کا مطلب کیا ہے؟ عباس کے شانے کٹے ہوئے 40 دن گزر گئے، حسین کے ذبح ہوئے 40 دن گزر گئے۔ اللہ اکبر، قاسم کا لاشا پامال ہوئے 40 دن گزر گئے، اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی 40 دن گزر گئے۔ دیکھو چہلم کی زیارت ہے مومن کی علامت، کہاں مجھ جیسا گناہگار، کہاں مومن، یہ حسین کا صدقہ تھا۔ میں چہلم پر یہاں پہنچ گیا، میرے مولا نے کہا تو مومن بن گیا۔ عزیزوں، کل کی مجلس سے ایک جملہ دوہرا دوں، بہت سے مومنین نئے بھی نظر آ رہے ہیں اور ظاہر مصائب تو میں بدل نہیں سکتا۔ جب بی بی آئی تھی نا قبر حسین پر، خدا حسین کا واسطہ ہے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہے، ایسے گریہ کیجئے گا انشاءاللہ بی بی راضی ہو جائیں۔ آئیں قبر حسین پر، حسین تو امام ہے نا، جب انسان کسی بڑے سے بات کرتا ہے بہت سے ارمان دل میں رہ جاتے ہیں۔
لیکن زینب اور عباس برابر ہے. قبر حسین پر آ کر ضرور بیان کیے ہوں گے لیکن اصل داستان اس وقت سنائی ہوگی کہ جب یہ بہن غازی کی قبر پر پہنچی ہوگی اور کہا ہوگا عباس تو چلا گیا, سکینہ تماچے کھاتی رہی, عباس تو چلا گیا, زینب کے بازوؤں میں رسیاں مار دی گئی, عباس مجمع عام نہ ہوتا, شالوں سے رضا کو ہٹا کے بتاتی, رسیوں کے نشان. آج کوئی ماتم کرتے کرتے مر جائے, غش میں آ جائے, حق یہ ہے, حق یہ ہے. یہ میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ میری بدنصیبی ہے, یہ میری بدنصیبی ہے کہ میں مصائب سنتا رہوں. بس میں سنا دوں, زیارت ناہیہ سے کچھ جملے سنانے ہیں مجھے. کچھ واقعات تھے زائرین کے, وہ اب طبیعت منقلب ہے, وہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ. ہاں لیکن ایک مقام آپ کا, ایک جملہ سن لو, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, مختصر کر رہا ہوں. ایک شخص کا لاشا تھا, وصیت تھی اس کی کہ مجھے مولا علی کے حرم میں دفن کرنا. دیکھو تمہارا احترام کتنا ہے, جب ظاہر امام حسین بن گئے ہو تو ائمہ کتنا احترام کرتے ہیں آپ کا. وصیت تھی مجھے مولا علی کے حرم میں دفن کرنا. مولا علی نجف کے خدام کے خواب میں آئے, کہ وہ بہت گناہگار ہے, خبردار آنے نہیں دینا اس سے, کل جنازہ آئے گا نہیں آنے دینا اس سے, وہ قابل نہیں ہے میرے حرم میں آ سکے. سارے خدام باہر جمع ہو گئے, کوئی جنازہ نہیں آیا. کہتے پتہ نہیں مولا نے حکم دیا تھا, جنازہ کیوں نہیں آیا. 3-4 دن گزرے تو مولا پھر خدام کے خواب میں آئے, کہ وہ آ رہا ہے, اب اسے آنے دینا یہاں پر. خادم نے سوال کیا کہ مولا 3 دن پہلے تو روک دیا تھا آپ نے. کہا کہ ہاں وہ میرے حرم نجف کی طرف آ رہے تھے لیکن راستہ کوئی اور لے لیا اور کربلا پہنچ گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ وہ کربلا پہنچ گئے, اس کے کفن پر انہوں نے کربلا کی خاک ڈال دی ہے. وہ گناہگار ہے لیکن اب میرے حسین کا ظاہر بن کر آ رہا ہے. اسے آنے دینا, وہ میرے حسین کا ظاہر ہے. بس میں عزیزوں جملے پڑھتا جاؤں گا. یہ زیارت ناہیہ اے امام زمانہ علیہ السلام, مجھے نہیں معلوم آپ کہاں پر ہیں اس وقت. روضہ عباس میں ہے یا بین الحرمین ہے یا روضہ امام حسین پر ہے, اللہ جانے امام زمانہ کہاں پر ہے. کسی ظاہر کے ساتھ ہے, کسی مجلس میں اپنے جد کے مسائل سن کر مولا خود رو رہے ہیں. مجھے نہیں پتا مولا کہاں پر ہے. مولا جہاں کہیں بھی ہیں ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے گا. مولا آپ کے آنے سے ہماری زندگی بدل جائے گی. مولا میں آپ کے جملے پڑھنے لگا ہوں مصائب کے. اچھا خطیب کو جملے کہہ دینا مصائب میں تو کبھی شک دل میں خیال آ جاتا ہے, نہیں آنا چاہیے لیکن آ جاتا ہے, پتہ نہیں مقتل میں تھا یا نہیں تھا. اب جو سنا رہا ہوں زیارت ناہیہ سے سنا رہا ہوں, یہ میرے امام زمانہ کے جملے ہیں. اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا عزیزوں, آپ جانے امام زمانہ علیہ السلام جانے. سلام اس پر کہ جس کی قبر کی خاک میں اللہ نے شفا کو رکھا ہے. سن لو تمہید, پھر میں مصائب پاتا ہوں. سلام اس پر کہ جس کے گنبد کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں. سلام اس ذات مقدس پر جو خاک اور خون میں آلودہ تھا. سلام اس پر اب یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے جملہ آ رہا ہے. سلام اس مظلوم پر جس کے خیموں کو پھاڑ ڈالا گیا. سلام اس پر جس کے غم میں آسمان کے فرشتے رو رہے تھے. سلام ان کے روبانوں پر جن میں خون تھا. سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک ہو گئے تھے. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا حسین کتنے پیاسے تھے, خدا کی قسم مجھے نہیں پتا, لیکن 35 سال بعد بھی جب بیمار کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. سلام ان شہداء پر جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. سلام ان کی ارواح پر جن کو قتل کے بعد لوٹ لیا گیا. سلام ان جسموں پر جن کو برہنہ کر دیا گیا. اللہ اکبر.
سلام ان اعضاء پر جن کو جسموں سے کاٹ دیا گیا. جانتے ہو نا ایک لعین تھا حسین کی انگشتری لینا چاہتا تھا, جب نہ نکل سکی کیسے کہوں حیا آتی ہے غازی کے حرم کے سامنے. مولا کی انگلی کاٹ کر لے گیا. سلام ان مقدس سروں پر جنہیں نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا. سلام ان مستورات عصمت پر جن کو بے ردا کر دیا گیا. السلام علی علی الکبیر, سلام علی اکبر پر. السلام علی الرضیع الصغیر, سلام و شیرخوار علی اصغر پر. سلام ان بدنوں پر جنہیں قتل کے بعد لٹکا دیا گیا. اللہ اکبر. سلام اس پر جس پر جبرائیل نے فخر کیا. سلام اس پر جس کا جھولا میکائیل نے جھلایا. اچھا جب کسی کی موت ہو جائے تو غسل دیا جاتا ہے نا, حسین کو کیسے غسل دیا گیا ہمیں سن لینا. سلام اس پر جسے اس کے خون سے غسل دیا گیا. پھر سے کہوں سلام اس پر جیسے اس کے خون سے غسل دیا گیا. عزیزوں اگر تھک بھی گئے ہو نا, مجھے پتا ہے موقف سے آ رہے ہو, چلتے چلتے آ رہے ہو. اچھا جب چلتے چلتے آ رہے تھے, میں نے 2 دن پہلے بھی مجلس میں سوال کیا تھا, اس پورے کربلا میں کوئی پیاسا دیکھا تمہیں؟ اس پورے کربلا میں کوئی بھوکا دیکھا تمہیں؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں کوئی ایک خاتون بھی بے ردا دکھی یہاں پر؟ حسین کی اس بہن کا صدقہ جس کی چادر کو ظالموں نے چھین لیا. مجھے پتا ہے کئی دنوں سے مجلس کر رہے ہو, ماتم کر رہے ہو, کئی دنوں سے زیارت پر ہو, چل کر آئے ہو, لیکن تھکن نہ آنے دینا. آج کے لیے تھکن نہ آنے دینا. دیکھو چند ساعتیں رہ گئی ہیں, اب 40 کا دن گزر رہا ہے, مغرب آ جائے گی, 40 ختم ہو جائے گا, پھر الوداع مولا, خدا حافظ مولا, پھر یہی ہوگا نا. لہذا جتنا وقت ہے رو کے گزار لو. امام زمانہ علیہ السلام کا جملہ ہے, میں پڑھ رہا ہوں, سخت جملہ ہے, دل پر چوٹ لگے تو معاف کرنا. سلام اس پر جس کی شہ رگ کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے, اے ابن شبیب, جب کسی بھی بات پر رونا آئے فَابْكِ لِلْحُسَيْنِ, حسین پر رونا, فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبِشُ, حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی بھیڑ کو ذبح کر دیا جاتا ہے. لیکن جب گوسفند کو ذبح کرتے ہیں تو پہلے پانی پلاتے ہیں. حسین پیاسے ذبح ہوئے, جب ذبح کرتے ہیں تو دوسرے جانوروں کو ہٹا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. حسین کو ایسے ذبح کیا گیا کہ بہن زینب دیکھ رہی تھی, سکینہ دیکھ رہی تھی. اللہ اکبر. اس لیے کہ یہ امام نے کیوں کہا, شاید اس لیے کہ جب گوسفند کو ذبح کرتے ہیں نا تو کوئی آ کے روکتا نہیں ہے کہ نہ مارو اسے. بہن دیکھ رہی تھی, 30,000 کے مجمع میں حسین ذبح ہو رہے تھے, کوئی ایک بھی نہیں تھا جو آ کے کہتا یہ فاطمہ کا بچہ ہے, نہ مارو اسے. سلام اس داڑھی پر, سلام اس داڑھی پر جو خون سے سرخ ہو گئی تھی. اللہ اکبر. سلام ان رخساروں پر جن پر خاک تھی. جملہ ایک اور حوالے کر رہا ہوں, سلام ان دانتوں پر جن پر چھڑی ماری جا رہی ہے. پھر میرے امام زمانہ کہتے ہیں کہ زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا, ورنہ میں اپنی روح, اپنا جسم, اپنی مال, اپنی اولاد سب قربان کر دیتا ہے حسین آپ پر. لیکن اب میں کیا کروں گا, فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً, صبح و شام آنسو بہاتا رہوں گا. میں اور آپ کتنا رو لیں, پانی کے آنسو بہاتے ہیں. وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا, میں پانی کے نہیں, میں خون کے آنسو بہا کر روتا رہوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.
آ جاؤ آگے، بس میں نے جملے چھوڑ دیے. اللہ اکبر. اب امام زمانہ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے جد کی جنگ کا منظر. کہتے ہیں ملائکہ آسمان آپ کے صبر پر حیرت کر رہے تھے. ظالموں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا اور زخم پر زخم لگا کر آپ کو مزمحل کر دیا تھا. اس وقت آپ کا کوئی ناصر اور مددگار نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی آپ صبر و ضبط کے ساتھ دشمنوں کو اپنی اولاد اور مستورات سے ہٹا رہے تھے. یہ جملہ پہنچ گیا. یہ ظالم لعین چاہتے تھے حسین کی زندگی پر حملہ کر دے، یہاں تک کہ دشمنوں نے آپ کو زخموں سے چور کر کے گھوڑے سے زمین پر گرا دیا. جو میرے مولا نے فرمایا ہے کہ سلام اس شہید پر کہ جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. اور لشکر کے گھوڑے اپنے سموں سے آپ کو کچلنے لگے تھے. یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ مولا حسین کا لاشا بعد میں تو پامال ہوا، زندگی میں لشکر کے گھوڑے آپ کو اپنے سموں سے گھوڑے اپنے سموں سے آپ کو کچلنے لگے تھے. ظالم ستمگر اپنی تلواریں لی آپ پر ٹوٹ پڑے تھے. آپ کی پیشانی پر موت کا پسینہ آ چکا تھا. عزیزوں بھی سخت جملے یا حسین کہہ کے رونا. آپ اپنے دست و پا کبھی پھیلا لیتے تھے، کبھی سمیٹ لیتے تھے. نہیں ابھی جملے کا حق نہیں ادا ہوا. ذرا سوچو، ماں سیدہ دیکھ رہی تھی. آپ اپنے ہاتھ اور پیر کبھی پھیلا لیتے تھے، کبھی سمیٹ لیتے تھے. آگے کہا اور آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے. یعنی حسین اس وقت سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے. حسین جانتے تھے سکینہ یتیم ہو جائے گی. حسین جانتے تھے سکینہ کو تماچے لگنے کا وقت قریب آ گیا. آپ کا گھوڑا بہت تیزی سے ہنہناتا ہوا خیام کی طرف دوڑا. دیکھو، دو لاشیں تھے ایسے جو خیام میں نہیں آئے. ایک عباس کا لاشا، وصیت کر دی تھی کہ مولا میرا لاشا نہ لے کے جائیے گا. ایک خود حسین کا لاشا، اس لیے کیونکہ لانے والا ہی نہیں باقی بتا. لہذا ذوالجلال نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا اور دوڑا خیام گاہ کی طرف. جب بیبیوں نے آپ کے رہوار کو بے سوار، امام زمانہ کا جملہ ہے، بیبیوں نے آپ کے رہوار کو بے سوار آتا دیکھا تو بے قرار ہو کر خیموں سے باہر نکل پڑی. بال بکھرائے ہوئے جو منہ کا تماچوں کا پرسا کرنا چاہتے، اب بے قرار ہو کر خیموں سے باہر نکل پڑی اس حالت میں کہ بال بکھرائے ہوئے اور اپنے چہرے پر تماچے مارتی جاتی تھی. ابھی ختم نہیں ہوا. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، شمر آپ کے سینے پر بیٹھ گیا. قَابِضٌ لِحْيَتَهُ، اس نے آپ کی داڑھی کو پکڑ لیا. اور اپنا کل خنجر آپ کی گردن پر چلا رہا تھا. آپ نے اپنے دستوں پر ساکن کر لیے تھے. آپ کی سانسیں رکنے لگی تھی. فَضَرْبَةً مِّن ضَرْبَةٍ. عزیزوں آواز آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا، تاریخ میں ملتا ہے ایک ایرانی خطیب کا کلپ بھی پہنچا ہوگا. مقتل کا جملہ ہے، شمر نے کچھ ضربتیں لگائیں، یہ ملون پیچھے ہٹ گیا. ایک ظالم اور آیا، اس نے نیزہ، ایک جملہ ہے السلام علی المنحور بالورا، سلام اس پر جسے پشت سے نہر کیا گیا. ایک ظالم نے پشت سے نیزہ حسین کی گردن پر مارا، پھر پیچھے ہٹ گیا. پھر شمر دوبارہ آیا، حسین ذبح ہونا شروع ہوئے. بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. قم کے عالم سے میں نے سنا ہے 13 ضربتیں لگیں. انبیاء دیکھ رہے تھے، ملائکہ دیکھ رہے تھے. پہلی ضربت لگی
آدم علیہ السلام بلند ہو گئے، کہا پروردگار یہ منظر نہیں دیکھا جائے گا۔ کچھ ضربتیں اور لگی، ابراہیم علیہ السلام بلند ہو گئے، کچھ ضربتیں اور لگی، عیسیٰ اور موسیٰ بلند ہو گئے۔ حد یہ ہے کہ کچھ ضربتیں لگی، محمد مصطفیٰ بلند ہو گئے، کہا پروردگار میرا نواسا مارا جا رہا ہے، مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ علی مرتضیٰ اٹھے، آخری جملہ حسین نے کہا اماں، حسین نے کہا اماں سب جا رہے ہیں، تو حسین کو چھوڑ کے لڑ۔ سیدہ کو پرسہ دیتے ہوئے اسی مقام سے بیٹھ کر کہنا یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ دو جملے سن لو بس عزیزوں، زینب یہ سب دیکھ کر چلی تھی کربلا سے کوفہ۔ چینوں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، بس رو چکے، مجھ میں بھی تعبیر بیان نہیں، سینے میں طاقت نہیں۔ میر بھائی مکمل پڑھ چکے، اب نوحہ خان پڑھیں گے۔ بی بی یہ سب دیکھ کر چلی، کوفہ پہنچی، شام پہنچی۔ شام میں رہائی ملی، سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا سجاد، بہن بھائی کا ماتم نہیں کر سکی۔ سوچو جس نے یہ دیکھا ہو اور ماتم نہ کر سکی ہو۔ کہا تبرکات واپس کیے جائیں۔ تبرکات واپس آئے، کیا کیا واپس آیا؟ چادر زینب واپس آ گئی، سکینہ کی بالیاں واپس آ گئی، سکینہ کی بالیاں واپس آ گئی۔ سر آنا شروع ہوئے، ایک سر آیا قاسم کا، ام فروہ اٹھی، اے میرے ماں جائے۔ اکبر کا سر آیا، ام لیلہ اٹھی، اے میرے ماں جائے، ماں تجھ پر رو نہیں سکی۔ عباس کا سر آیا، ایک بی بی ام کلثوم بلند ہوئی، یہاں تک کہ ایک سر آیا، ہر بی بی اپنے مقام سے کھڑی ہوئی، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزیزوں مجھے جملہ کہنا ہے، گریہ کو تھامنا نہیں، خدا حسین کا واسطہ ہے۔ بی بی زینب نے حسین کا سر لیا، رونے لگی۔ شام کی عورتیں دیکھ رہی تھی، دو سر تھے، کہتی ہے لگتی ہے اس کی ماں زندہ نہیں ہے۔ یا حسین، یا حسین، ماتم کر لو، یا حسین، یا حسین۔ کہا لگتا ہے اس کی ماں زندہ نہیں ہے۔ اولا محمد کے سر تھے۔ بی بی نے فریاد کی، میں ان کی دکھیاری ماں ہوں، اپنے حسین پر رو ہوں۔ یہ اولا محمد۔ وہاں سے کاروان چلا، ایک منزل آئی، مدینہ کا راستہ الگ تھا، کربلا کا الگ تھا۔ پھر سجاد آئے، یہ ہے عظمت ثانی زہرا۔ کہا اے پھوپھی اماں کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا سجاد، بہن بھائی کی خبر نہیں دیکھ پائی ابھی تک، بیٹا مجھے قبر حسین پر لے چلو۔ قافلہ آ رہا تھا، جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے سے تھے قبر حسین پر۔ عطیہ کوفی غلام جابر کے، جابر کو نظر نہیں آتا، بہت کم نظر آتا ہے۔ عطیہ کہتے ہیں اے جابر کوئی لشکر آ رہا ہے۔ جابر کہتے ہیں شاید دشمنوں کا لشکر نہ ہو، ایک طرف محفوظ جگہ چلے گئے، دیکھتے رہے۔ عطیہ کوفی کہتے ہیں نہیں جابر، کچھ بیویاں بھی ساتھ میں آ رہے ہیں۔ عزیزوں اس جملے کو سمجھ سکو تو بہت روگے۔ اب جو کہنے لگا ہوں، میں نے تاریخ میں یہ تو دیکھا
کہ عطیہ کوفی نے یہ کہا کچھ بیویاں نظر آ رہی ہیں، یہ نہیں کہا کچھ بچے نظر آ رہے ہیں۔ بچے جو گرتے گئے پامال ہوتے گئے تھے، ایک بچی زندان شام میں رہ گئی تھی۔ جب زندان سے نکل رہے تھے نا، ایک بی بی بار بار زندان سے آتی تھی، ایک معصوم سی قبر سے لپٹ جاتی تھی، کہتی تھی بی بی زینب اسے چھوڑ کے کہا جاؤ۔ اے سکینہ تیری سب سے زیادہ تمنا تھی رہائی ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اصغر کی ماں ام رباح تھی، یہ سکینہ کی ماں ام رباح تھی۔ چہلم پر آ گئی بیبیاں کربلا میں، یا بھائی کا ماتم کیا، اور ماتم کرنے کے بعد اب پلٹی۔ بی بی نے آ کر یہ بیان تو ضرور کیا تھا، ہر چہلم کی مجلس میں سنتے ہو، لیکن نہ سناؤ تو مجلس پوری نہیں ہوگی۔ بی بی نے آ کر کیا کہا تھا؟ اے بھیا واپس آئی ہوں، لیکن تیری امانت شام کے زندان میں چھوڑ کے آئی۔ یہاں سے بی بی گریہ کر کے چلی، قبر حسین کو دھوپ میں دیکھا۔ ام رباب نے مولا سے وعدہ کیا، اے آقا رباب مرتے مر جائے گی، سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ عزیزو شام وطن آ رہی ہے، یہ بیبیاں مدینے پہنچی۔ یہ بیبیاں مدینے پہنچی، سب سے پہلے بی بی زینب گئی قبر رسول پر، اور قبر رسول پر حسین کا خون بھرا کرتا رکھ دیا۔ کہا نانا بہت دور سے آئی ہوں، تم پوچھو گے کیا سوغات لائی ہو؟ اماں نانا حسین کا خون بھرا کرتا دوں یا علی اصغر کا چلا ہوا جھولا دوں؟ اچھا فطرت کی بات ہے، اگر بیٹی پر کوئی تکلیف آ جائے نا، ظلم ہو جائے، بیٹی نہیں کہتی کسی سے بھی، شوہر سے بھی چھپا لیتی ہے، لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے۔ زینب نے بہت ضبط کیا تھا، تازیانے لگے تھے، سب کیا تھا، رسیاں بندی تھی، سب کیا تھا، لیکن زینب قبر زہرا پر آئی۔ ماں زینب لٹ گئی، غش کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ آخری جملہ وہاں سے اٹھی، آئی اپنے گھر میں۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، عبداللہ ابن جعفر طیار بی بی زینب کے شوہر ہیں، جانتے ہیں قافلہ آ گیا ہے، بی بی آنے لگی ہیں۔ جیسے بی بی آنے لگی، کہا معظمہ یہ فاطمہ کی بیٹی کا گھر ہے۔ کہا عبداللہ کیا آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا؟ میں فاطمہ کی بیٹی۔ بی بی داخل ہوئی، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اب تک حسین کو یاد کیا تھا، اکبر کو یاد کیا تھا، اول محمد کا ماتم نہیں کیا تھا۔ بی بی گھر میں داخل ہوئی، اول محمد کے حجرے نظر آئے۔ کہا ارے میرے شیرو، ماں تم سے شرمندہ ہے، تمہارا ماتم نہ کر سکی، ماں تم پر قربان۔ یا حسین یا حسین۔